بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد۔ میرے محترم و مکرم سامعین کرام و ناظرین مجلس، میں آپ کے سامنے جو روح برو ہوا ہوں، آپ کے سامنے آنے کا کچھ مقصد ہے۔ ہمارے بہت سارے حضرات، بہت سارے شخص یہ سوال کرتے ہیں کہ نمازوں کے اندر ثنا پڑھنا کیسا ہے اور ثنا کا پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ دو تین سوال بنتا ہے، دو تین سوال اٹھتا ہے کہ ثنا کو کس طرح پڑھا جائے۔ اگر امام رکوع میں ہو تو کیا ثنا پڑھ کے رکوع میں جائے؟ اگر امام نیت باندھ چکا ہے پہلے سے اور ہم کو آنے میں تاخیر ہو چکی ہے تو کیا ہم نیت باندھ کر ثنا پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے؟ تو اس مسئلے کے اوپر میں سوچا کہ ایک ویڈیو بناؤں جو ہمیں اور آپ کو بھی فائدہ نظر آئے۔ تو سب سے پہلے بات کو سمجھے کہ نماز ایک اہم ترین عبادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے نماز سے زیادہ محبوب کوئی عمل نہیں، نماز سے بڑھ کے کوئی محبوب عمل ہے ہی نہیں۔ اس لیے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندہ اس وقت زیادہ قریب ہوتا ہے جب بندہ اپنے سر کو اللہ کے سامنے سجدے میں جھکا دیتا ہے۔ گویا کہ بتایا کہ جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دونوں پیروں کے درمیان اپنے سر کو جھکاتا ہے۔ اس سے یہ معلوم چلا کہ نماز ایک اہم ترین عبادت ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، اللہ کو اپنا رب ماننے کا اور اللہ کو تسلیم کرنے کا ایک راستہ ہے۔ اس میں بہت ساری چیز ہے، اس میں کچھ فرض ہیں، اس میں کچھ واجب ہیں، اس میں کچھ سنت ہے۔ کسی کا نماز چھوڑ دینا نماز فاسد ہو جاتی ہے، کسی کوئی بھول سے چھوٹ جائے تو سجدہ سہو کرنے سے نماز ہو جاتی ہے، کسی کے چھوڑنے سے نماز میں کوئی حرج نہیں ہوتا ہے۔ تو میں آپ کے سامنے بتاؤں، فرض وہ چیز اور فرض اس چیز کا نام ہے کہ جو نماز میں فرض ہے، اگر وہ ہم سے جان بوجھ کر یا انجانے میں چھوٹ جائے تو نماز آپ کے سرے سے ہی فاسد ہو جاتی ہے، نماز آپ کی خراب ہو جاتی ہے، نماز آپ کی جاتی رہتی ہے۔ فرض کوئی بھی چھوٹ گئی نماز کے اندر کی فرض تو آپ کی نماز جاتی رہی۔ یہ تو بات ہو گئی فرض کی۔ اب آئیے واجب اس کو کہتے ہیں کہ اگر جو نماز کے اندر واجبات ہے، اگر اس میں سے بھول کے چھوٹ جائے ہم سے کوئی واجبات تو اسلام نے ایک راستہ دیا ہے، ایک گنجائش دیا ہے کہ اگر بھولے سے چھوٹ جائے تو اس کو یاد آنے پر ہم سجدہ سہو کر لیں گے، ہماری نماز صحیح اور درست ہو جائے گی۔ سجدہ سہو کرنے سے، جبکہ واجب جان کے نہیں بلکہ بھولے سے چھوٹا ہو تو سجدہ سہو کرنے سے ہماری نماز مکمل طور پر درست ہو جائے گی۔ اگر واجب کو جان بوجھ کر چھوڑتے ہیں تو ہماری نماز جاتی رہے گی، یعنی فاسد اور خراب ہو جائے گی، پھر ہماری نماز درست نہیں ہوگی۔ یہ ہو گئی واجبات کی بات۔ کچھ چیزیں مستحب ہے، کچھ چیزیں سنت ہے۔ سنت اگر چھوٹ جائے ہم سے تو نہ اس میں نماز کو دہرانا ہے نہ سجدہ کرنا ہے۔ ہاں، اگر جان بوجھ کر ہم کوئی سنت کو چھوڑتے ہیں تو یہ خلاف سنت ہے۔ نماز کے اندر حرج تو نہیں مگر خلاف سنت ہے، سنت کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اسی طرح ثنا کا پڑھنا نماز کے اندر سنت ہے، ثنا کا پڑھنا نماز کے اندر سنت ہے۔ اگر ہم امام کے ساتھ شریک ہیں اور اللہ اکبر امام نے کہہ کر نیت باندھ لیا تو پھر فوراً ہم کو بھی اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھ لینی ہے، اور اس کے بعد امام کے قرات شروع ہونے سے پہلے ہم کو ثنا پڑھ لینا ہے۔ ایک مسئلہ، اگر امام کے ساتھ ہم ہیں، نیت بانے امام کے قرات شروع ہونے سے پہلے ہم کو ثنا پڑھ لینا ہے، اور اگر ہم کچھ تاخیر میں آئے
پیچھے سے آئے اور امام الحمد شریف یعنی قرات شروع کر دیا ہے تو اب ہم صرف نیت باندھ کے خاموش کھڑے ہو جائیں گے، اس لیے کہ ثنا کا پڑھنا سنت اور قرات کا سننا واجب، تو واجب کا درجہ بڑھ جاتا ہے، سنت کا درجہ گھٹ جاتا ہے۔ جب امام تلاوت کرے قرات کرے تو اب اس وقت ثنا نہیں پڑھیں گے بلکہ واجب کو ادا کریں گے، سنت کو چھوڑ دیں گے۔ ایک مسئلہ یہ بھی آیا، ہمارے بھائی پوچھتے ہیں کہ اگر امام رکوع میں اس وقت اگر ہم آتے ہیں اور نیت باندھتے ہیں اور ثنا پڑھنے لگتے ہیں تو ہماری رکوع چھوٹ جاتی ہے۔ سب سے پہلی بات آپ کو یہ جاننا پڑے گا کہ ثنا پڑھنا سنت ہے، وہ قرات سے پہلے ہی پڑھی جاتی ہے۔ دوسری مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہماری 2 رکعت یا پہلی رکعت چھوٹ گئی، اب بیچ میں آ کے ہم شامل ہوئے، شریک ہوئے امام کے ساتھ، تو اب نیت باندھ کے جس حال میں بھی شریک ہو رہے ہیں تو اس وقت آپ کو ثنا نہیں پڑھنی ہے، صرف اور صرف نیت باندھ کے نماز میں شریک ہو جانا ہے۔ اور آپ کی جو اب چھٹی ہوئی رکعت ہے، 1 رکعت یا 2 رکعت، آپ اس کو سلام پھیرنے کے بعد جو ادا کریں گے تو پہلے رکعت میں ثنا کا پڑھ لینا افضل ہے، اگر نہیں پڑھتے ہیں تو پھر بھی ہماری نماز ہو جائے گی۔ یہ ہے ثنا پڑھنے کا طریقہ۔ ہاں، ایک اور مسئلہ بنتا ہے، بہت سارے حضرات پوچھتے ہیں کہ مغرب اور عشاء اور فجر 3 وقت میں امام جہرن تلاوت کرتا، قرات کرتا، یعنی زور سے کرتا ہے، تو اس وقت تو ہم کو معلوم چلے گا کہ امام صاحب قرات کر رہے ہیں۔ مسئلہ یہ بنتا ہے کہ جب امام صاحب ظہر اور عصر کی نماز پڑھا رہے ہیں تو اس میں امام صاحب نماز سرن پڑھاتے ہیں، یعنی آہستہ کے ساتھ پڑھاتے ہیں، تو آپ اس میں ہم کیا کریں؟ تو اس میں آپ کو یہی کرنا، اگر آپ کو یہ اندیشہ ہو جائے کہ ہم دیر سے آئے، تاخیر ہو گئی ہے، تو اس میں بھی آپ کو صرف نیت باندھ کر خاموشی کے ساتھ شریک ہو جانا ہے۔ اگر امام کے ساتھ شریک ہے تو ثنا پڑھ لینا ہے، یا کچھ تاخیر کے بعد آ رہے ہیں تو ہم نیت باندھ کے چپ چاپ شریک ہو جائیں گے، شامل ہو جائیں گے، نہ کہ ثنا پڑھیں گے۔ رکعت چھوٹ گئی تو پھر کھڑے ہو کر پڑھ لینا افضل ہے، اور نہیں پڑھے تو پھر بھی آپ کے نماز میں کوئی حرج، کوئی خرابی نہیں آئے گی۔ اللہ تبارک تعالی ہم سبوں کو ان چند سطور پر عمل کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔